میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا، صرف یہی صورت نازل ہوتی تو یہ بھی کافی تھی، یعنی پورا گویا اللہ نے اس میں اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اس صورت میں، یہ تو اس کا آسان سے لفظی ترجمہ تھا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو اور موجودہ حالات کی، تو ٹائم ہے نا، ٹائم یعنی ہسٹری کو دیکھو گے تو پتا چل جائے گا انسان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ماضی میں قوم عاد، قوم سمود کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، قوم نوح کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، ٹھیک ہے نا، پھر جو دنیا میں ظلم ہوتا رہا ہے، گورے بھی بہت سی ہسٹری، جنگ عظیم دیکھ لو، جنگ عظیم اول دیکھ لو، جنگ عظیم ثانی دیکھ لو، دنیا کے لحاظ سے بھی خسارے میں، اور آخرت کے آج بھی دیکھ لو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان ترقی کر رہا ہے، ترقی تو کر رہا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس ترقی کا؟ خودکشی کا ریشو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اسٹریس اور ڈپریشن کے ریشو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلے نفسیاتی ڈاکٹر آپ کو بہت کم ملتے تھے، اب ہر دوسرا آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ نفسیاتی ڈاکٹر، کیونکہ پیشنٹ اتنے زیادہ ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان سب کس میں ہے؟ خسارے میں، چاہے وہ دنیا میں اگر ترقی کر بھی لے گا تو آخرت میں تو خسارہ ہے ہی۔ تو ایک اصول بیان کیا، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، فرمایا دو شرطیں، آمنو سے مراد ہے عقیدہ، کیونکہ ایمان تو کچھ نہ کچھ ایمان تو ہندو بھی رکھتا ہے نا اللہ پر، تو ایمان سے معتبر ایمان مراد ہے، دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کے تمام پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر، ختم نبوت پر، جو بھی ضروری عقائد ہیں جو اللہ نے بیان کیے۔ الا الذین آمنوا، فرمایا اپنے نظریات کو، کانسیپٹ کو بھی درست کرے، آمنو سے مراد کیا؟ اپنے کانسیپٹ، اپنے نظریات، اپنا عقیدہ وہ بھی ٹھیک ہو اس کا، وعملوا الصالحات، اور صرف عقیدہ درست کر لینا کافی نہیں ہے، جیسے آج مسلمان سمجھتے ہیں ہم تو مسلم ہیں لیکن حرکتیں ساری جو ہے نا وہ نہ معاملات میں ٹھیک ہیں، نہ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو فرمایا وعملوا الصالحات، اور اعمال بھی کیا کریں؟ نیک اعمال کریں، یعنی برائی سے بچیں، اچھے اعمال کریں، وتواصوا بالحق، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کریں، یعنی صرف اپنا اچھا بن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ خیر کو پروموٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، اس محنت میں جت جائیں کہ ہم نے دنیا میں بھلائی کو کیسے غالب کرنا ہے۔ تو اللہ نے کوئی اسپیسیفک کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا، تو اس لیے بیان نہیں کیا کہ ہر دور میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اور ہر طریقہ ہر آدمی کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا، تو کوئی بھی جس طرح سے بھی جو دنیا میں خیر کو پھیلا سکتا ہے وہ خیر کو پھیلائے۔ وصیت کا لفظ استعمال کیا، آرڈر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ وصیت کہتے ہیں انتہائی اہمیت کے ساتھ کسی کو کوئی آرڈر دینا۔ دیکھیں جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، اس وقت جو آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت، کیونکہ وہ اس وقت بہت اہمیت کے ساتھ کوئی حکم دیتا ہے۔ اچھا، تو وصیت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب بہت تاکید کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکم بہت اہم ہوتا ہے، دوسرا آپ چاہتے ہو کہ لازمی اس پر عمل ہو۔ صرف اہم حکم کو وصیت نہیں کہا جاتا، اہم بھی ہو اور اس پر لازمی عمل بھی ہو، تبھی قرآن میں جہاں بہت اہم حکم دیا نا وہاں وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کر دی والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، بہت اہمیت ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو صرف آرڈر نہیں کرتے، ترغیبات نہیں دیتے، وصیتیں کرتے ہیں حق کی، یعنی معاشرے میں حق کو پروموٹ کرنے کی بے انتہا کوشش کرتے ہیں۔ اور وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں، اس لیے کہ جب حق کی بہت زیادہ تلقین ہوگی تو صبر لازمی کرنا پڑے گا۔ دیکھو آپ خود سے جتنے بھی نیک بن جاؤ، آپ کی راہ میں روک رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے کبھی کبھی۔ کیا ہے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، نماز پڑھتا ہے، پڑھتا رہے بھائی، کس نے منع کیا؟ غیر مسلموں کا تو یہی کانسیپٹ ہے نا بھائی، مذہب آپ کا ایک نجی معاملہ ہے، جو کوئی چرچ جانا چاہے تو چرچ جا سکتا ہے، کوئی مندر جانا چاہے تو مندر چلا جائے، کوئی مسجد جانا چاہے تو مسجد چلا جائے، اور کوئی کہیں بھی نہ جانا چاہے، یعنی کوئی اگر ایتھیسٹ ہے، خدائی کا انکار کر دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ حق کی وصیت کرو گے نا تو لازمی رکاوٹیں آئیں گی راستے میں۔ جو آدمی بھی کبھی کوئی بڑا ویژن ہوتا ہے اس کو لے کے جب وہ معاشرے میں کوئی کام کرتا ہے تو رکاوٹیں ایسے ہی لوگوں کو کے سامنے آتی ہیں، ان کو ہر سطح پہ ان کی راہ میں رکاوٹیں اٹکائی جاتی ہیں۔ میں تو ایک مثال دیتا ہوں، گھر میں بچی اگر آج پردہ کر لے نا تو آپ دیکھو ایک لڑکی اگر شرعی پردہ کر لے تو معاشرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور اس پردے کو پروموٹ کرنا شروع کر دے تو کیا حشر کرتے ہیں، داڑھی پہ مخالفتیں شروع ہو، حالانکہ داڑھی تو نجی معاملہ ہے نا، لیکن اس کو بھی لوگ برداشت نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کی تبلیغ بھی شروع کر دو گے پھر تو لوگ چھوڑیں گے ہی نہیں آپ، اور اس کو معاشرے میں کوئی بھی نیکی کا کام، بہنوں کی وراثتیں لوگ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت معاشرے میں پھیل رہی ہے، کرپشن پھیل رہی ہے، کسی بھی لحاظ سے آپ خیر کو جب پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو رکاوٹیں کھڑی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بس میں ہی ہوں، اسلام میں پوری ایک مسلمانوں کی گیدرنگ ہے، نظام ہے، جس میں ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ تو نہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی جا رہی ہے، اور نہ جب کوئی حق پہ چلتا ہے اس کو مصیبت آئے تو اس پہ صبر کی تلقین۔ تو اللہ نے 4 صفات بیان کی ہیں کامیاب لوگوں کی، کہ ایمان، اعمال صالحہ، اور معاشرے میں خیر کو پروموٹ کرنا، اور جو پریشانیاں آئیں تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اللہ نے بتا دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، پہلا دلوک شمس ہوتا ہے، دنیا میں بڑی تبدیلی آتی ہے صبح صادق، اندھیروں سے روشنی پھوٹنا، پتہ چلتا ہے اب دن کیا ہو گیا، چینج۔ اس کے بعد سورج پھر ٹکا کباب بناتے بناتے نا ایسے ہوتے ہوتے بالکل بلندی پہ جا کے پہنچتا ہے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے بلندی سے دوبارہ نیچے ڈھلکنا شروع کر دے۔ جیسے ہی نیچے ڈھلکنا شروع ہوگا، اللہ نے فرمایا دلوک شمس ہو رہا ہے، بڑی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں، اب سورج ٹاٹا کرتے ہوئے واپس جا رہا ہے، سورج ڈھلکنا، دن یعنی جو رات، اس وقت جو انسان کے باڈی میں تبدیلی ہوتی ہے نا، وہ اور زمین میں وہ مکمل سارا سسٹم اس وقت چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس وقت حکم دیا گیا یہاں بھی تمہیں کس کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا، کہ تم اس کے ماننے والے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بڑی چینجنگ کب ہوتی ہے؟ عصر کے ٹائم پہ۔ امام حنیفہ بہت ذہین تھے، خدا کی قسم، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہ غور سے پڑھے گا نا، اسے لگے گا امام صاحب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے۔ حدیث میں ہمیں نماز کے بارے میں، عصر کے بارے میں مثل اول بھی ملتا ہے، مثل ثانی بھی ملتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا بھی ثبوت حدیث سے ہمیں ملتا ہے، اور یہی ٹائم امام شافعی کا بھی ہے، جو عصر بہت جلدی پڑھی جاتی ہے۔ پورے سعودیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت جلدی عصر پڑھ لیتے ہیں وہ، لیکن امام حنیفہ کی رائے ہے کہ دیر سے پڑھی جائے، جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے۔ کتنا ہو جائے؟ دگنا۔ اب بہت سے حضرات کہتے ہیں امام حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کر دی جس میں جلدی پڑھنے کا ہے، تو امام حنیفہ نے حدیث کی دونوں حدیثوں میں اس حدیث کو لیا جو قرآن کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بڑی چینجنگ، یہ مثل اول پہ نہیں ہوتی، مثل ثانی پہ ہوتی ہے۔ یعنی جب ہر چیز کا سایہ آپ نے 1 فٹ کا اسکیل رکھا زمین پہ، جب اس اسکیل کا سایہ اتنا ہو جائے، دیکھیں جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے، اس بات کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے سمجھیں، سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ 0 ہو جاتا ہے۔ کتنا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ خط استوا پر ہوں، اکویٹر پہ ہو نا، تو سورج جب بالکل آپ کے سر پہ ہوگا تو 1 فٹ اسکیل اگر ہے، اس کا سایہ کتنا ہوگا؟ 0، کیونکہ بالکل اوپر ہے نا۔ اب جب ذرا سا ڈھلکے گا تو جیسے ہی تھوڑا سا ڈھلکا ہے، ظہر شروع، اس پر پوری امت کا اتفاق۔ پھر ڈھلکتے ڈھلکتے جب اس چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی وہ چیز ہے، یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ 1 فٹ ہو جائے، جمہور علماء کہتے ہیں عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، اور بخاری کی حدیث بھی ہے اس پر۔ لیکن بخاری ہی کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بخاری مسلم کی، چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں حدیثیں پیش نہیں کر رہا، ورنہ پورا وہ ٹاپک اختلافی مسئلے پہ چلا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے گا، 1 فٹ کی چیز ہے، اس کا سایہ کتنا ہو جائے؟ 2 فٹ، تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت عصر کا ٹائم شروع۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، راجح قول، کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے، اس سے پہلے پڑھنا فتویٰ اس پر ہے کہ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ تبھی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دیر سے اثر ہوتی ہے، عرب کنٹریز میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں نا، شافعی اور حنبلی، وہ جلدی اہل حدیث بھی جلدی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن میں اگر آپ غور کرو گے تو قرآن سورج کے ڈھلکنے پر، اور یعنی کوئی بڑا تغیر ہونا چاہیے زمین میں، تو وہ جو بڑی چینجنگ ہے نا، اس وقت نہیں ہوتی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو، بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو؟ 2 مثل۔ اس وقت ٹائم بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے تو ٹائم میں چینجنگ نہیں ہوتی، یعنی ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ ٹائم بتا بھی نہیں سکتا، یعنی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ظہر ختم ہوئی ہے یا عصر شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ جو عصر، جب سورج میں تپش بالکل کم ہو جاتی ہے سورج کی، اس وقت کائنات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بڑی چینجنگ ہوگی سورج کی حرکت کی وجہ سے، تو نماز کا ٹائم، کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ رہا ہوگا، تو وہ چینجنگ مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے امام حنیفہ کی دلیل، بخاری مسلم کی بات چل پڑی ہے، لوگ کیونکہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں نا، پھر ادھوری دلیل آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا، ایک نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا، اور ایک نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا، اجر 2 قرات ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا، جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کرے گا مگر اجر کتنا؟ 1 قرات۔
جو ظہر سے لے کے عصر تک کام کر رہا ہے، عمل حدیث کے مطابق بہت زیادہ کر رہا ہے، اجر کتنا مل رہا ہے؟ ایک قرات. لیکن آپ نے فرمایا جو عصر سے مغرب کر رہا ہے، عمل کثیرن عمل قلیلن، عمل بہت تھوڑا کیا، اور اجرا کثیرن، اجر زیادہ ملا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو پچھلی امتیں کیا ہیں؟ یہود و نصارہ. یہودیوں نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا، عمل 1 روپیہ ملے گا ان کو. ایک مثال دے رہا ہوں روپے سے. عیسائی نے بھی بہت لمبا عمل کیا ظہر سے عصر تک، عمل ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1 روپیہ. اس امت نے بہت تھوڑی دیر عمل کیا مگر اجر کیا مل رہا ہے؟ دگنا. تو یہود و نصارہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم، یہ عمل کم کر رہے ہیں اجر زیادہ. تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پہ ظلم نہیں کر رہا، تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دے رہا ہوں. اس امت کو تھوڑے عمل پہ جو میں اضافی دے رہا ہوں تو یہ میری مرضی ہے، یہ میرا فضل ہے. بھائی ایک مزدور سے 1 گھنٹہ گڑا کھدوائیں، اجرت طے ہوئی 100 روپے، وہ دے دیا آپ نے. اس سے آدھا گھنٹہ گڑا کھدوا کے اجرت طے 100 تھی لیکن آپ نے 500 روپے پکڑا دیے، تو 100 والا اعتراض تھوڑی کرے گا. آپ کہیں گے بھائی تمہیں تو پوری اجرت مل گئی نا، یہ ہماری اس سے تعلقات ہیں، ہم نے اس کو ڈبل دے دیا. تو یہ مثال فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم عصر کو مثل اول پہ پڑھیں گے، کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا جو فاصلہ ہے وہ اور عصر اور مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اس سے پتہ چلتا ہے عصر اور مغرب کا فاصلہ کم ہے اور ظہر اور عصر کا زیادہ ہے. تو یہ حنفیہ جو امام ابو حنیفہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا عصر کا، اس ٹائم پر تو یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے. اور جو جمہور کا مسلک ہے کہ جلدی پڑھنا، اگر اس میں عصر کو اصل وقت مانا جائے تو اس پہ یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظہر عصر اور عصر مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائے گا، یہ مثال ہی نہیں منطبق ہوتی. تو اس لیے 1-2 حدیثیں سن کے مجتہدین سے بدگمان مت ہوا کرو اور فنڈر بننے کی کوشش مت کیا کرو کہ حدیث بھی پیش کی، حدیث نمبر بھی پیش کر دیا، حوالہ بھی پیش کر دیا، اب کیا رہ گیا سوائے اندھی تقلید کے. بھائی اندھی تقلید نہیں ہے، یہ تقلید اعلی وجہ البصیرہ ہے. جس امام کو ہم فالو کر رہے ہیں نا وہ چھوٹا موٹا امام نہیں ہے، وہ بہت ذہین ہے اور سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کے ڈھلکنے میں جو اوقات میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے، بڑی تبدیلی مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. دیکھو نا صبح صادق کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے نا، اندھیرا ختم ہو رہا ہے، سورج نکلنے والا ہے. ظہر کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، سورج بالکل فل تماتم چمک رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مغرب کے وقت بھی بڑی تبدیلی ہوئی ہے، ایک دم کیا ہو گیا، پورا سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا لیکن ابھی روشنی اس کی باقی ہے افق میں. عشاء میں کیا ہے، وہ روشنی بھی ختم، سورج اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے، یعنی جو اس کے لوازمات تھے، روشنی کی کرنیں باقی تھی، وہ بھی ختم. تو عصر میں بھی بڑی تبدیلی ہے کہ جو سورج میں تپش تھی نا، تیزی، وہ تیزی سورج میں کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی. تو وہ جب دیر سے اثر ہوگی تو اس میں ہوتی ہے، ہاں اتنی دیر نہ ہو کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے. تو خیر یہ تو درمیان میں غریبی میں بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جب سورج ڈھلکنا شروع ہوتا ہے اللہ نے کیا کہا، آؤ نماز کو قائم کرو. پھر جب عصر کا وقت آتا ہے، طلوع شمس ہو رہا ہے، آؤ کیا کرو، نماز کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خود عبادت کا طریقہ بتا دیا، کیونکہ اگر اخپل طریقے سے اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اخپل طریقے سے، بھائی ویڈیو نہ بنائیں، مسائل ہیں اس کی وجہ، ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہونا. تو اخپل طریقے سے اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا نا، تو دیکھو دنیا میں جو لوگ اخپل طریقے سے عبادت کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے. عیسائیوں نے تبدیلی، چرچ میں جا کے انہوں نے حضرت عیسیٰ نے جو نماز کا طریقہ بتایا تھا اس کو کیا کر دیا، اجتہاد کر کے نا، جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب نے رمضان کے روزے یوں کر لیا، امتحان کی وجہ سکتے ہو، ایسا اجتہاد جس کے پیچھے کوئی نص نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت یا حدیث، کوئی اصول اصل نہیں ہے کوئی، تو ایسے پھر یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے سنتوں کو مارکیٹ سے کیا کر دیا. ایک مشہور زمانہ ہے وہ کہتے ہیں سنت موقدہ کچھ ہوتا ہی نہیں، مشہور ہے وہ آتے رہتے ہیں نام لینے. انہوں نے کہا سنت موقدہ ہے ہی نہیں، اور اس پہ حدیث پیش کی کہ ایک صحابی سے نبی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا اور یہ چند مخصوص عبادتیں کروں گا. آپ نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے. تو سنتوں کا ذکر نہیں ہے، یہ حدیث پیش کی انہوں نے. تو مجھے وہ سامنے بیٹھنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے، کس دن سامنے حاضری ہوگی ان سے کہوں گا کہ فجر میں اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعتوں میں قل واللہ احد پڑھ لیتا ہے، لمبی رکعت نہیں پڑھتا. آپ کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں، قل واللہ احد پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں، روزانہ فجر ایسے پڑھیں، تو یہ کیا ہے، گناہ ہے، ثواب ہے، جائز ہے؟ تو ظاہر ایک آدمی کہے گا اس کی اجازت، بولو بھائی فجر میں امام صاحب اگر پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھیں، دوسری میں بھی کیا پڑھیں، قل واللہ پڑھیں، اتنی مختصر نماز پڑھیں، اس کی امام کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں طویل پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فجر میں 2 رکعتیں رکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ کیا ہو، وہ 2 4 کے برابر ہو جائیں. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ 2 کس کے برابر ہو جائیں، 4 کی. تبھی طویل قرات ہے اس میں. اب یہ طویل قرات کو اگر آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے، تو اس کا مطلب جس دن قل واللہ پڑھ کے رکوع کر لیا تو واجب ادا نہیں ہوا. تو نماز یا تو سجدہ سہو کرو یا دوبارہ پڑھو. آپ اس کے بھی قائل، بولتے کیوں نہیں ہے،
کیونکہ فرض قرات تو ہو گئی نا، قل ہو اللہ پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے. ایسی چیز کو جو واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پراپر کرنا ہے، اس کو فقہا نے سنت مؤکدہ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کبھی کبھار چھوڑ دے تو الگ بات ہے، پابندی کرنی پڑے گی اس کی. تو ایسے اس کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے، اصطلاح نکالی ہے کہ یہ عام سنت نہیں ہے کہ کرو تو کرو، نہیں کرو تو نہیں کرو، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کے تو آپ خود قائل ہیں، اگرچہ اس لفظ کے قائل نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس فرض واجب ہی ہوتا ہے، فرض ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو واجب کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں امام روزانہ پہلی رکعت میں بھی قل اللہ پڑھے، دوسری میں بھی قل اللہ پڑھے، اور پھر آپ روزانہ اتنی مختصر نماز پڑھا کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو بھی یہ حدیث سناؤ. آپ اس کو بولو کہ بھائی فجر میں تو لمبی قرات کرنا سنت ہے، آپ کیوں اس سنت کو چھوڑ رہے ہو؟ وہ یہ جواب دے سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اور وہ حدیث سنا دے کہ ان صحابی نے کہا تھا 5 نمازیں فرض ادا کروں گا جنت میں جاؤں گا، تو میں 5 میں سے فجر جو فرض ہے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، فرض ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. ان دل بولیں گے بھائی جو پراپر طریقہ ہے نا فجر کا، اس طرح سے پڑھاؤ اور اس سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھ کے آیا کرو. تو اس کو ایسی چیز کو فقہا تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ایسی چیز جو فرض بھی نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے، قابل ملامت ہے. اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا. اس کو ملامت کا مطلب برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ ٹرم آپ بے شک اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، لیکن ایسے بہت سارے اسلام میں حکام ہیں جو کیا ہے سنت جو فرض واجب نہیں ہے لیکن وہ عام سنت بھی نہیں ہے، مؤکدہ کا معنی تاکید والی. تو یہ تو ایک بالکل بدیہی چیز ہے. تو اسی طرح جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، یہ بھی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں سنتیں ونتیں کچھ بھی نہیں ہوتی، بس فرائض ہیں. ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. اگر چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے آپ. کبھی کبھار چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے، جیسے کبھی آدمی سفر میں فجر کی 2 مختصر پڑھ لیتا ہے، امام صاحب کو جلدی ہے بھائی آج مجھے جانا ہے، میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کروں گا، جس نے پڑھنی ہے پڑھے، نہیں پڑھنی کبھی کبھار ٹھیک ہے، پابندی نہیں کر سکتے آپ اس کی. تو تبھی کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اسلام بہت پرانا جو چلا آ رہا ہے نا فقہا سے، انہی سے سیکھنے کی کوشش کرو. نئی چیزوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. حدیثوں کے لیبل ان کو نمبر یاد ہوتے ہیں، بس حدیث کی روح ان کو پتا نہیں ہوتی. ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں. کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا. لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے. جب ہے ایمان تو بھائی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا. اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ اصل نہیں ہے. پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے. یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے. لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں. کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. کسی کو کوئی بیماری ہے کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے، اچھا ہے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے. تو آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو، ایسے تھوڑی امید ہوگی، کچھ تو ہوگا. حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی، ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں، خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی. بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں، پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں، ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے. سمجھ رہے ہو؟ بہت سی قوموں نے، بہت سے ملکوں نے، بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے، بولو بھائی، ہلا دیا. بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں، ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر دیں گے.
ہم کریں گے یہ کام. یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے, فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, اس کو بنانے والا اللہ ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک بھی مسلط کریں گے, معاشی نقصان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال کا نقصان, جانوں کا نقصان, انسانی ہلاکتیں ہوں گی. وَالثَّمَرَاتِ, پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا, وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے, جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, چہرے کے تاثرات سے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا, کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا, تربیت نہیں ہے, کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے, لیکن جو دل کی راحت ہے, دل کی خوشی ہے, وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے, وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. خوشخبری, جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, مالی ٹینشن آ گئی, بے روزگاری ہو گئی, جانی ہلاکتیں ہو گئی. قالوا, تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ, یہ خود سے نہیں ہے, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی, یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے, جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہو, اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو, اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے, ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, وانا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے, اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا, نوازے گا. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے, یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے, چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے, ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا, بولو نا, گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں, اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر, تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں, تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر, اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے, اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. آخرت میں یقین اس کا کتنا ہے, اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا, شور شرابہ, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہوئی ایسے چیخ رہے, پاگل ہو رہے, میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میرے سے نہیں برداشت ہو رہا, یہ ہو. اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے, غموں میں, اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا, وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں, یہ بہت چیختے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں, رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو, ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں, اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے. یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا.
اخپل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے, ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان, کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں. پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے, تو محبت کی علامت. رونا تو سنت ہے, واویلا کرنا, چیخنا چلانا, اور وہ تو ماں ہے نا, چلو وہ تو روئے, چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, آنکھیں بہہ رہی ہیں, زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہو, زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ریئیکشن الگ انداز سے ہوتا ہے, امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, وہی کیا ہو گیا. تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں, اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں. اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی, بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے. وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا, کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے. تو لواحقین کو نواز کے, یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا, لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے, مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا, ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں, وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہے؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن, یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا, اللہ کیوں نہیں ہے, تو نے کہہ دیا بس یقین ہے, لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لو, فصرہن الیک, ان کو آوازوں سے مانوس کریں. کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ رکھ, چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعہن, پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا, وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے, دوڑتے ہوئے سارے بوٹیاں اڑ کے زندہ ہوئے, پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟
تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور میں نے نہیں, بہتوں نے سونگھی ہے, بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں, آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے, تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا, اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں. لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں, لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا, اور ایک کا نہیں کیا ہے, بہت سو کا کیا ہے. تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی, صبر کر رہے ہیں, منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے, کیسا چیختی چلاتی ہیں, ایسا روتی پیٹتی ہیں, ایسا ڈپریشن, ایسی سٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی کہ بقرعید کے دنوں میں نہ جانور کو تکلیف دیں اور نہ جانوروں کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف دیں. لوگ اتنا اسپیڈ سے لے کے بھگا رہے ہوتے ہیں, وہ گٹر میں گرتے ہیں. گٹر کے ڈھکن آپ کو پتا ہے کراچی میں نہیں ہے آج کل, مہنگے ہوئے میں, اور وہ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, جا کے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, دکانوں میں گھس رہے ہیں. ویڈیوز آئی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ. تو ایک مذہبی رسم ہے, اس کا مذاق نہ اڑوائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں بار بار وہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز کو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں قرار دیا. تو جو تکلیف کا ذریعہ بنے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. تو آپ نے بقرعید میں کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ اور جانور کے شر سے پڑوسی محفوظ رہیں, آپ کے گلی محلے والے محفوظ رہیں. جس طرح سے بھگا رہے ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ بعض دفعہ بے قابو ہو جاتا ہے جانور. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ٹہلائیں نہیں, ٹہلانے کے لیے نکلیں, لیکن ایک لمٹ کے اندر ہونے چاہیے یہ سارے کام. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو غلاظت پھیلائی جاتی ہے نا بقرعید کے دنوں میں, اف, آپ نے اتنا پیسہ جانور پہ خرچ کر دیا, تھوڑا سا صفائی پہ خرچ کیوں نہیں کر دیتے بھائی؟ ایسا صاف ستھرا کر دیں کہ لگے ہی نہیں کہ یہاں کوئی قربانی ہوئی ہے. خون پڑا ہوا ہوتا ہے کئی کئی دنوں تک, اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے. تو بھائی تکلیف سے بچانا ہے. اور انہوں نے جو بات کہی ہے کہ فرض نماز تو فرض ہے نا, قربانی واجب ہے, فرض کا درجہ واجب سے زیادہ ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور قربانی کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. قربانی چھوڑنا بھی گناہ ہے, لیکن فجر کی نماز چھوڑنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ بات بھی درست ہے کہ قربانی بھی کریں, لیکن فرائض واجبات تو بھائی فرائض تو پہلے ہے نا. فرض نماز کی اہمیت قربانی سے زیادہ ہے. بعض لوگ قربانی والے دن ظہر کی نماز جماعت سے چھوڑ دیتے ہیں, مصروف اتنے تھے. بھائی وہ نماز جماعت سے ہی پڑھنی پڑے گی جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو, اس کا خیال کریں. اور بھائی کوئی سوال پوچھنا چاہیں یہاں سے؟ اسی قربانی کے متعلق ایسا کہ جو جیسے کسائیوں کے متعلق آپ نے بات کری کہ وہ واقعی وہاں چھری مار کے اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہے, تو اسی طرح قربانی کا گوشت بھی جو ہے نا وہ اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں اور بیوقوف لوگ ان کو دے دیتے ہیں. ان کا کائے کا حق ہے, انہوں نے تو قربانی کا جانور کرنے کے جو ہے نا معاوضہ لے لیا. اب اگر ان کو گوشت دینا ہے یا ان کو گوشت چاہیے تو ان کو بولو ابھی چلے جاؤ یہ معاوضہ لے کے, بعد میں جب میں بانٹنا شروع کروں تو جب آ جانا. تو بوٹیوں کی شکل میں گوشت دیں. یہ اکثر قربانی کا گوشت جو ہے نا یہ بکرا ہوتا ہے اور وہ ہوٹلوں میں جاتا ہے. یہ کام بھی کسائی لوگ کرتے ہیں. شرعی طور پر یہ اجارہ جائز ہی نہیں ہے کہ اجرت الگ سے طے کرنی پڑے گی. قربانی کے گوشت سے اجرت نہیں ہوتی کہ آپ یہ جانور ہے اسی میں سے اتنا گوشت لے جاؤ. تو کسائی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا گوشت سائڈ پہ نکال کے رکھ دیتے ہیں. ان کو منع کریں اس کام سے, بھائی آپ کو پیسے مل رہے ہیں. باقی بقرعید کا دن ہے, اسی دن پکا کے جو کھلانا وہ سب کو کھلاتے ہیں, ان کو بھی کھلا دیں. تو ان کو الگ سے پیسے دے دیا کریں اور الگ سے جو ہے نا یہ گوشت ووش میں ڈنڈی نہ مارنے دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی کسی نے پوچھا ہے عرفہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے اور کتنے دن رکھنے ہوتے ہیں؟ دیکھو یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہے نا یہ سارے ہی مبارک دن ہیں. اس میں کوئی بھی عبادت کریں گے عام دنوں سے زیادہ ثواب ملے گا. اس لیے بہت سے لوگ پورے 9 دن کے روزے رکھتے ہیں. اچھی بات ہے اگر کوئی 9 دن کے روزے رکھے, 9 دن تہجد پڑھے, بہت اچھی بات ہے. لیکن خاص فضیلت جو وارد ہوئی ہے وہ عرفہ کے روزے کی ہوئی ہے, 9 ذی الحجہ کی. وہ بہت زیادہ فضیلت ہے, 1 سال کے روزوں کے برابر ہے یا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. تو اس لیے بہتر تو یہ کہ 9 کے 9 دن روزہ رکھ لیں. نہیں رکھا جاتا تو عرفہ کا روزہ کوشش کریں, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, تو یہ تو کرنا چاہیے. اچھا اہم اعلان, الفلاحیہ مسجد کی تعمیر کا کام بالکل شروع ہونے والا ہے. مسجد کا اگلا حصہ پہلے مرحلے میں تعمیر ہوگا. اس کے لیے موجودہ حصہ منہدم کیا جائے گا, یہ والا حصہ گرایا جائے گا.
اگلا بیان ہمارا اس والے پورشن میں ہوگا, صحیح ہے. پہلے فرنٹ کا حصہ بنے گا, ٹھیک ہے. گرایا جائے گا. مسجد کے ہال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیوار تعمیر کی جائے گی, جس کا کام کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا, اور عید کے بعد یہ پورا حصہ گرا دیا جائے گا. یہاں دیوار ہوگی, یہ حصہ بنتا رہے گا, ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے. کل سے ہماری نمازیں اور جمعے اب پچھلے حصے میں ادا کیے جائیں گے. تکلیف کے لیے معذرت. دوسرا اعلان, مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب اور مساکین کے لیے وقف قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے. فی حصہ 25,000 روپے کا دیا جا رہا ہے. اس کی تفصیل MTM فاؤنڈیشن کے آفیشیل پیج پر آپ حضرات کو مل جائے گی, اور اس ویڈیو میں بھی ایڈ کر دی جائے گی. سب حضرات اس میں بھرپور حصہ ڈالیں. وقف قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا گوشت غریبوں میں بانٹا جائے گا, جو کوئی حصہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اچھا میرے بھائی, عرفہ کا روزے کا مسئلہ بتا دیا. مفتی صاحب, بیمار جانور کی قربانی جائز ہے؟ اگر اتنا بیمار ہے کہ کھا ہی نہیں سکتا, چل ہی نہیں سکتا ہے, یہاں سے وہاں تک بھی نہیں جا سکتا, تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. نزلہ زکام کھانسی اگر اس حد تک ہے تو اس میں قربانی جائز ہے. لنگڑا بھی اگر اتنا ہے کہ چل سکتا ہے, یہاں سے وہاں جا سکتا ہے, تو اس کی بھی جائز ہے قربانی. کان کٹا ہوا ہو آدھے سے زیادہ تو جائز نہیں ہے. دم آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو جائز نہیں ہے. سینگ پورے بھی کٹے ہوئے ہوں تو بھی جائز ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نابینا جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اتنا نابینا کہ اس کو بالکل نظر ہی نہ آ رہا ہو. اگر گھاس پھوس نظر آ جاتی ہے, وہاں گھاس ہے وہاں چلا جاتا ہے, اپنے مطلب کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے. چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. اچھا, اتنا بوڑھا لاغر جانور کہ وہ بھی بیچارہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے, تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسے جانور آتے نہیں ہیں, ٹھیک ہی آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے, جانور لائے اور وہ معذور ہو گیا, تو اگر آپ جانور خرید کے لائے اور ٹانگ ہی ٹوٹ گئی تو وہ تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے نا, اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. البتہ جانور جب قربانی والے دن ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے, لٹاتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بعض توڑے نہیں ٹانگ اس کی. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ یا تو اس کی ٹانگ ٹوٹے گی یا آپ کی ٹانگ ٹوٹے گی, تو دونوں میں سے ایک کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. اناڑی کسائی ہوتے ہیں, تو اس لیے ایسے میں پھر اگر وہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ تو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے نا, اس میں یہ مسئلہ بھی ہو گیا. ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جانور اتنا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوتا ہے کہ وہ کسائی سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا. بھینسیں عام طور پر ایسے ہوتے ہیں. دیکھو, بھینس کی قربانی بھی بالاجماع جائز ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات نے ایک اب اس زمانے میں ایک نیا شوچہ چھوڑ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. وہ ان کی رائے ہے ذاتی, میں کسی کی رائے کا وہ نہیں کرتا, لیکن یہ اجماع کے خلاف ہے. بھینس گائے ہی کے حکم میں, میڈیکلی نہیں, شرعی طور پر, کیونکہ فقہا نے بھینس کا حکم صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے, ائمہ کرام نے بیان کر دیا ہے, اور بھینس کو گائے کی شرعی طور پر گائے کے ساتھ لاحق کیا گیا, کیونکہ اس کے بنیادی فائدے وہی ہوتے ہیں جو گائے کے ہوتے ہیں. شریعت جو ہے نا, ایک ایک چیز کو کان پکڑ کے نہیں بتاتی ہے, انگلی پکڑ کے نہیں. العبرۃ بالامثال من اعتبار الرجال, الاعتبار بالامثال من صنعۃ الرجال. ایک چیز پر دوسری چیز کو قیاس کرنا یہ مردوں کا کام ہوتا ہے. بچوں کو ایک ایک چیز سمجھائی جاتی ہے, یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو حضرات فقہا نے دیکھا کہ گائے جو ہے, اس کے جو 4 جانور جن کی قربانی کی ہمیں اجازت دی گئی ہے نا, ان میں کامن چیز کیا ہے؟ جگالی کرتے ہیں, گھریلو ہیں, پالتو ہیں, ان کے دودھ اور گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ 4 جانوروں میں کامن یہ ہے. تو بھینس بھی گائے کی طرح ہی گھریلو بھی ہوتی ہے, دودھ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گائے کی جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی بھینس کی زکوٰۃ کا بھی وہی حکم ہے. اب ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بھینس تو نبی کے دور میں تھی نہیں, تو آپ نے بھینس کو گائے پر قیاس کیسے کر لیا؟ یہ ان کی دلیل ہے. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھینس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بھینس کا تذکرہ نہیں ملتا نبی کے, تو جب وہ تھی نہیں تو اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب سمجھو. یہی سوال ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو موزے جن پر آپ مسح کرتے ہو یہ نبی کے دور میں نہیں پہنے جاتے تھے, ان پہ مسح کو آپ نے کیسے جائز قرار دے دیا؟ یہ جو آپ ساکس پہنتے ہو, آپ کہہ سکتے ہو موزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پہ مسح کیا ہے, تو یہ والے موزے اس دور میں تھے نہیں, لیکن یہ ان جیسے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ مسح جائز ہے. اس کا جواب یہ کہ ان جیسے بھی نہیں ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان پہ مسح جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی کے دور میں جو موزے پہنے جاتے تھے وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے, جوتوں کا متبادل تھے. اس لیے فقہا نے بیان کیا کہ عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے, وہ ہوں یا ان جیسے ہوں, تو ان موزوں پہ مسح جائز ہے. تو وہ موزے ہوں یا ان جیسے, جیسے کا مطلب جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوں,
اس لیے فقہا نے بیان کیا عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے، بلکہ ان جیسے اگر موزے ہوں گے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں تو ان پہ بھی مسح جائز ہے. جبکہ آپ نے موزوں پہ تو ایسا قیاس کیا کہ وہ جیسے بھی ضروری نہیں، بس موزہ ہونا کافی ہے. اور بھینس جو بالکل گائے جیسی ہے بیسک چیزوں میں، اس پہ آپ کہہ رہے ہو قربانی جائز نہیں ہے، تو زکوٰۃ کیسے ہو گئی پھر بھینس پہ؟ کیونکہ ہمیں تو گائے کی زکوٰۃ کا ہمیں ملتا ہے، بھینس کی زکوٰۃ کا تو ہمیں حکم، بھائی شریعت میں بھینسوں کی زکوٰۃ کا تو حکم بیان ہی نہیں ہوا ہے. لیکن پوری امت کا اجماع ہے بھائی، جو گائے کی جس گائے کی جیسے زکوٰۃ نکلتی ہے ویسے ہی زکوٰۃ کس کی نکلے گی؟ بھینس کی بھی نکلے گی. وہاں آپ کہتے ہو کہ گائے اور بھینس ایک جیسے ہیں، قربانی میں کہتے ہو ایک جیسے نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات قابل احترام ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ اجتہادی صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے ائمہ کرام کو صلاحیتیں دی تھیں، جو فقہا کو محدثین کو صلاحیتیں دی تھیں. اس لیے اس بارے میں اہل حدیث کی رائے بالکل کالعدم ہے. بھینس کے بارے میں جو اور پرانے اہل حدیث جتنے ملتے ہیں وہ سارے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے تھے. ہمیں تو یاد ہے ہم بچپن میں اہل حدیثوں سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ بھینس کی قربانی تو کسی حدیث میں نہیں ہے، تم اس کو جائز کیسے کہتے ہو؟ ہم تو ان سے سوال پوچھتے تھے اور پھر یہ حجت تام کرتے تھے کہ ہر مسئلے کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے، تو اہل حدیث خاموش ہو جاتے تھے. اب جو نئے اہل حدیث آئے انہوں نے تو مسئلہ ہی اڑا دیا، انہوں نے کہا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، میں مسائل میں شدت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. ان کی نیت نبی کی اتباع ہی کی نیت ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کے اخلاص پہ بھی ہمیں شک نہیں ہے. آپ کو بھینس کی قربانی ناجائز قرار دے کر آپ کو کیا مفاد اس سے حاصل ہو رہا ہے، آپ کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. لیکن میں پبلک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مخلص بھی ہو سکتے ہیں، اہل علم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ تفقہ، وہ بصیرت، جو میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو اللہ نے مجتہدین کو دی تھی. میں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا کہ دیوبندیوں کے اہل حدیث سے مقابلہ یا بریلویوں کا، نہ، جو اللہ نے بصیرت ائمہ مجتہدین کو دی ہے وہ اہل حدیث علماء میں وہ نہیں ہے. تو وہ سب کے سب جائز قرار دیتے آئے ہیں بھینس کی قربانی کو، اور اس کو گائے قرار نہیں دیا ہے. گائے الگ چیز ہے، بھینس الگ چیز ہے، گائے کے ساتھ لاحق کیا، لاحق. یہ قیاس بھی نہیں ہے، الحاق ہے. الحاق الگ چیز ہوتی ہے، قیاس الگ چیز ہوتی ہے. الحاق اور قیاس میں بھی فرق ہے. تو جیسے ہم جو موزوں پہ مسح جائز قرار دیتے ہیں، وہ موزے جن میں پانی سرایت نہ کرتا ہو، جن کو پہن کے دور تک چلا جا سکتا ہو، ان موزوں کو ہم نے نبی کے دور والے موزوں پہ قیاس نہیں کیا ہے، بلکہ انہی کی قسم میں داخل کیا ہے. حالانکہ یہ وہ والے موزے تھوڑی ہیں، لیکن مثال کے طور پر نبی کے دور میں تو چمڑے کے موزے تھے، ہم کہتے ہیں پلاسٹک کا موزہ، اس پہ بھی مسح جائز ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اسی میں داخل ہیں، کیونکہ موزہ بذات خود مقصد نہیں ہے. موزہ تو ایک لفظ ہے، اس جیسی کوئی بھی چیز ہوگی وہ خود حدیث میں داخل ہے وہ چیز. تو اس لیے گائے یا گائے جیسی، ہاں تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ پالتو جانور ہو. تو بھینس بھی کیا ہے؟ پالتو جانور ہے. تبھی حضرات فقہا نے بیان کیا کہ نیل گائے کی قربانی جائز نہیں، حالانکہ وہ گائے ہے، اس کو کہتے بھی کیا ہے؟ گائے. مگر وہ گائے وحشی گائے ہے، لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ بکرے جیسا ہے، لیکن بکرے جیسا اس لیے نہیں ہے کہ بکرا پالتو ہوتا ہے، ہرن پالتو نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو گھر میں پالا ہوا ہرن، گھر میں پالا ہوا وہ تو ایک وقتی ہے نا، اصل تو یہ وحشی جانور ہے. تو اسی طرح یہ جو چترال میں آج کل ایک مارخور نہیں، ایک الگ ٹائپ کا بھینسا آیا یاک، تو وہاں بھی مسئلہ یہ بیان کیا جو پالتو یاک ہوگا نا اس کی قربانی جائز ہوگی، وہ بکرے کے حکم میں ہی ہوگا، یا بھینس کے پتہ نہیں بکرے جیسا ہوتا ہے، بیل جیسا ہوتا ہے. تو یاک کی جو پالتو ہے یاک ہے اس کی قربانی جائز ہے، جو پالتو یاک نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی گھریلو پالتو جانوروں کی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھینس کی قربانی، اس پہ اور ریفرنس بھی ہیں حضرات فقہا کے. امام احمد بن حنبل نے کیا کہا اس بارے میں، امام بخاری کے استاذ تھے وہ. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس مسئلے پر اجماع رہا ہے، اب اہل حدیث حضرات نے اس میں اختلاف ڈال دیا ہے. تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بھینسے کی قربانی بعض دفعہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی گردن اتنی موٹی، گردن ہوتی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ گردن اس کی ہے ہی نہیں، اتنا موٹا ہوتا ہے وہ. تو پھر ایسے موقع پہ لوگ اس کو گرانے کے چکر میں 15-20 لوگ خود گر جاتے ہیں. تو اتنا خطرناک جانور ہو تو اس کو باندھ کے اس کے کھڑے کھڑے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے باندھ دیں کہ 2 دھاری چاقو اس کے یہاں مار دیں. اور دوسرا طریقہ پھر فائر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو شوٹ کریں پھر ذبح کر دیں مجبوری میں، بلا ضرورت یہ جائز نہیں ہے. اور ایک ٹیکنالوجی یہ بھی آئی ہوئی ہے آج کل، کوئی انجیکشن لگاتے ہیں اس سے وہ ڈھیلا سن ہو جاتا ہے پھر ذبح کر دیں. تو مجبوری میں یہ تمام طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. رسک لینے سے بہتر ہے یہ طریقہ استعمال کر لیں. رسک کا مطلب اگر بہت تگڑا جانور ہے اور وہ قلعہ توڑ کے بھاگ جائے گا، پڑوسیوں کو کچل دے گا،
جان سے مارے قربانی کے جانوروں نے بندے, ہڈیاں توڑ دی ہیں کمر کی. میں نے واقعہ سنایا تھا نا چند سال پہلے کا, اتنا تگڑا بیل آیا تھا, قابو میں ہی نہیں تھا. ہمارے دوست نے مجھے واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں وہ جس دن سے آ کے کھڑا ہے تو بس وہ کسی کو تمیز سے دیکھ ہی نہیں رہا, بس میں تجھے ماروں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے قصائی لے کر آیا, میں قصائی کو میں نے سمجھایا, بہت تگڑا ہے. اس نے کہا ابے چل ایسی کوئی میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھی, کہہ رہے میں نے کہا قصائی ہے ہی نہیں, قصائی پتہ نہیں کہاں تھا, پتہ چلا ادھر پڑا ہوا ہے. وہ بیل نے بغیر کسی پیشگی دھمکی یا پیشگی تمہید کے کک ماری ہے اچھل کے, وہ قصائی غائب. تو مار دیتے ہیں جان سے بعض دفعہ. تو ایسا خطرناک جانور اگر ہو تو رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ استعمال کر لو, اپنی زندگی کو بھی خطرے میں نہ ڈالو, دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطروں میں نہ ڈالو. اس سے قربانی کا مذاق بھی بنتا ہے. اور چند مسائل اور سن لیں, میں نے ایک مسئلہ بھی بیان میں بھی بتایا, دوبارہ ریپیٹ کر دوں. قصائی جب جانور کو ذبح کرے گا تو اس کو حرام مغز میں چاقو نہیں مارنے دینا. خوب سمجھ لو, 4 رگیں کٹیں بس اس قصائی کو پکڑ لیں. 10 بندے گائے پر تھے تو 20 بندے قصائی پہ آ جائیں, اس کو روک کے رکھیں, اس کو خون نکلنے دیں آرام سے. ٹھیک ہے, ایک کام یہ. دوسری بات یہ دیکھو, جانور ذبح کرنے والے کا توحید پرست مسلمان ہونا ضروری ہے. توحید پرست شرکیہ عقیدے والا اگر جانور ذبح کرے گا تو جانور کا گوشت حرام, قربانی بھی گئی آپ کی, گوشت بھی حرام. بعض لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں پتا ہوتا, بس وہ منہ میں گٹکا ہوتا ہے, وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں, مزار پرست ہوتے ہیں, وہ قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں, یا غوث آدم مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں. تو غلط عقیدے والا آدمی, میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ شک وہم کریں, لیکن پہلے سے کسی کے بارے میں پتا ہو تو ایسے آدمی سے جانور حلال نہ کروائیں. بہتر یہ کہ خود ذبح کریں. عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے, یعنی گلے پہ چھری چلا سکتی ہے. احتیاط کریں تو بہتر ہے. کتنا غصہ آیا تو ایک پریکٹس تو ہو چکی ہوگی اس کو. خیر, تو صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے اس میں, اس لیے کوشش کریں اپنا جانور خود ذبح کریں, پھر قصائی کے حوالے کر دیں. چھری خود چلا دیں, ایک دفعہ چلا دیں چھری, پھر قصائی کے حوالے کر دیں, وہ گوشت تیار کرتا رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام, جس جانور میں 7 لوگ شریک ہیں یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہیں, جیسے گائے یا اونٹ میں, تو بار بار یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اس جانور کے گوشت کو تول کے برابر تقسیم کیا جائے گا. اندازے سے ڈھیریاں بنانا جائز نہیں ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں جب سب راضی ہیں تو کیا ہوا, گوشت سودی اموال میں سے ہے, سودی اموال میں سے. جب گوشت کی تقسیم ہوتی ہے تو یہ تقسیم حقیقت میں خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. اپنے حصے کا گوشت بیچ کے اس کو دے رہے ہو اور اس کے حصے کا گوشت آپ خرید رہے ہو. مشاع طور پر ہر شخص گوشت میں برابر کا شریک ہے نا, تو یہ ڈسٹریبیوشن حقیقت میں خرید و فروخت ہے. میں آسان مثال سمجھاتا ہوں. ایک پلاٹ میں 2 آدمی برابر کے شریک ہیں. آپ نے 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا, زید اور بکر نے 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا. اب پلاٹ کے ہر حصے کے دونوں مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہر ذرے میں دونوں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مشاع طور پہ شرکت ہے. اب دونوں نے ارادہ کیا پلاٹ کو ہم آدھا ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, آدھا کا ادھر تم لے لو, آدھا کا یہ والا حصہ میں لے لوں. تو اصل میں شریعت کہتی ہے حقیقت کو, الفاظ کو نہیں دیکھتی. الفاظ تو ہم تقسیم کے یوز کر رہے ہیں کہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس پلاٹ میں جس جز میں آپ شریک تھے وہ والا حصہ اس کو بیچ رہے ہو اور اس کا جو حصہ تھا وہ آپ خرید رہے ہو. یہ خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو خرید و فروخت کبھی پیسوں کے ذریعے ہوتی ہے, کبھی اسی جنس کو اسی جنس کے بدلے میں خریدا جا رہا ہوتا ہے. تو قربانی کے جانور میں جب 7 آدمی شریک ہوتے ہیں تو ہر جز میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. جب اس کی 7 ڈھیریاں بنتی ہیں تو جمشید کی ڈھیری یہ والی, ستار کی ڈھیری یہ والی, تو اس گوشت میں جمشید کی جو شرکت تھی وہ ختم ہو رہی ہے. اس شرکت کے بدلے میں جو وسیم کی اس گوشت میں شرکت تھی, تو گوشت کے بدلے میں بک رہا ہوتا ہے, فروخت ہو رہا ہوتا ہے. اور شریعت میں حکم ہے کہ گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے تو برابر سرابر تول کے بیچا جائے. ذرا سا بھی ایک طرف زائد ہو گیا تو وہ سود میں ہوگا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے برابر تول کے تقسیم کریں. تولنے کی ٹینشن سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے, آپ نے گوشت کی جنس کے علاوہ کوئی جنس شامل کر دیں, یعنی 7 ڈھیریوں میں تھوڑی سی کلیجی شامل کر دیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر اگر زائد بھی ہو گیا تو جو اضافی گوشت ہوگا وہ کلیجی کے مقابلے میں آ جائے, کیونکہ کلیجی جب گوشت کے بدلے میں بکتی ہے تو برابری ضروری نہیں ہے. اب یہ مسائل حدیث میں ہے, حدیث میں 6 چیزوں میں ربا ہے نا. تو جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو یہ مصیبت لگے گی, کیا مولویوں نے لوگوں کو ٹینشنوں میں ڈال دیا ہے. کوئی بات نہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں.
ہمیں اللہ نے سود سے منع کر دیا تو ہم منع ہو جائیں گے, چاہے اس کی لاجک ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو جو بے دین لوگ ہیں ان کو مذاق اڑانے دیں, آپ شریعت کو فالو کریں. اور شریعت نے آلٹرنیٹ بھی رکھا ہے کہ بھائی مخالف جنس کی چیز ڈال دو تو کیا ہو جائے گا, برابر. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. 10 روپے کو 11 روپے کے بدلے میں بیچنا جائز ہے یا حرام ہے؟ بولو نا. ابے حرام ہے نا. لیکن ایک طرف 10 روپے کے ساتھ کوئی چھوٹی سی چیز شامل کر دو, ایک ماچس کی ڈبیا لگا دو, ادھر 11 روپے ہوں, اب یہ کیا ہو گیا؟ جائز. کیونکہ 10 کے بدلے میں ہو جائیں گے, جو 1 روپے اضافی ہے وہ ماچس کے بدلے میں یا ٹافی کے بدلے میں یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی کچھ ویلیو ہو. اب کلیجی کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کیا, 7 حصے بنائے, تھوڑی تھوڑی کلیجی سب میں شامل کر دی. اب اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے گی تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں کیا کرتا ہوں, مشترک گائے میں 7 حصے تول کے بھی کرتا ہوں اور احتیاطاً کلیجی بھی ملا دیتا ہوں, کیونکہ اتنا ایکوریٹ تولنا بھی بہت ٹینشن کا کام ہے. اتنا بالکل ایکوریٹ تولنا, کیونکہ ذرا بھی اضافہ نہیں ہونا چاہیے, کون اتنا بیٹھ کے تولتا رہے. تو میں جب 7 حصے کرتا ہوں تو 7 حصوں میں کیا ملا دیتا ہوں؟ کلیجی. اچھا, شروع میں کلیجی کے جب 7 حصے کریں تو کلیجی کو بھی تول کے 7 حصے کریں اور تھوڑی تھوڑی اس میں گوشت بھی ملا دیں, ایک ایک بوٹی بھی ملا دیں, وہ بھی کافی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دوبارہ سے, جانور ذبح ہو گیا, کھال اتر گئی, کلیجی نکل گئی. گھر والے کہتے ہیں فوراً کلیجی پکاؤ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی کلیجی چاہیے فوراً. کسائی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو لے کر آؤ. آپ نے فوراً تھوڑی سی کلیجی سائڈ پہ کر دی آخر میں گوشت میں ملانے کے لیے, اور جو بچی ہے کلیجی اور اس میں تلی ولی بھی ہوتی ہے, ان کے 7 حصے کیے اور 7 بوٹیاں 7 حصوں میں ایڈ کر دی. اب کلیجی میں کوئی اوپر نیچے ہوا ہوگا تو وہ اس کے مقابلے میں آ گیا, گوشت کے مقابلے میں. یعنی کلیجی کے 7 حصوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملانا ہے اور گوشت کے 7 حصوں میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملانی. کلیجی سے بچنا چاہتے ہیں پائے بھی ملا سکتے ہیں, 4 پائے 4 حصوں میں ملا دیے اور باقی 3 حصوں میں کلیجی ملا دی, کیونکہ پایا بھی وہ گوشت کی جنس میں سے نہیں ہے. سیری بھی ملا سکتے ہیں, کیونکہ سیری کو بھی گوشت کی جنس نہیں سمجھا جاتا عرف میں, لیکن سیری تو کٹتی ہے, وہ تو اکثر لوگ پھینک ہی دیتے ہیں, اس میں ٹینشن زیادہ ہے. کلیجی کا ملانا آسان ہے. تلی بھی کلیجی ہی میں داخل سمجھی جائے گی, تلی ہے, کلیجی ہے, یہ سب چیزیں, پوٹے, دل وغیرہ یہ بھی ملا سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو 7 حصے جب کرنے ہیں تو پھر اس طریقے سے کرنے پڑیں گے, ورنہ گوشت ہی حرام ہو جائے گا سودی اموال کی وجہ سے. بعض لوگ گوشت کو تقسیم ہی نہیں کرتے, جیسے 7 بھائی ایک پورشن میں رہتے ہیں, ایک بڑے ڈی فریزر میں سارا گوشت رکھنا ہے, تو اگر تقسیم ہی نہیں کرنا ہے تو پھر پورا گوشت ڈال دیں فریزر میں, جو نکال کے کھاتا رہے گا. لیکن جب بھی تقسیم کا عمل ہوگا اس میں یہ پروسیس آپ کو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کرنا پڑے گا آپ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایک بھائی اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں, 6 بھائی نیچے رہتے ہیں, اب اس کا ایک کا حصہ نکالنا ہے نا, تو اس میں پھر یہ 6 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا آپ کو. ایک کا بھی نکلے گا نا حصہ تو نکلے گا اسی طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ تو وہ کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بھائی کا حصہ نکالنا ہے, اس نے کہا تولنے کی ضرورت نہیں, مجھے تھوڑا سا گوشت ویسے ہی دے دو, تو تھوڑا سا گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا کے دے دیں, کیا جا رہا ہے, تھوڑے سے گوشت میں کیا کر دیں, کلیجی ملا کے دیں, تو اس میں ٹینشن کون سی ہے؟ لیکن ایک شریعت کا لا ہے, ضابطہ ہے, اس کو پورا کرنا پڑے گا. ورنہ دیکھا جائے تو 10 روپے کے بدلے 11 روپے لینے میں کیا جا رہا ہے بھائی, سودی اموال ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں دی تھیں, پرانی کھجوریں دے کے نئی کھجوریں لی ہیں, یا نئی کھجوریں دے کے پرانی کھجوریں زیادہ لے لی تھیں, تو کھجور کے بدلے میں برابر ضروری ہے. نبی نے فرمایا ہوا عین الربا, اے بلال یہ تو خالص سود ہے, تو خالص سود ہے. کھجور کو کھجور کے بدلے میں برابر بیچا جائے گا. جیدھا و ردیھا سواء, چاہے پرانی ہو یا نئی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو ربوی اموال کہلاتے ہیں, اس کو سودی اموال, ان میں ضروری ہے. ہاں گوشت کو جب پیسوں کے بدلے میں خریدا جائے تو پھر تو اختیار ہے. ہاں 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 ہاں, قرض لے کے بھی قربانی ہو جاتی ہے, اور 2 بندے ایک گائے میں حصہ ڈال دیں تو بھی ہو جاتی ہے. 2 برابر حصے بھی کر سکتے ہیں. گائے میں 7 حصے ہونا ضروری نہیں ہے, خوب سمجھ لو. 7 کا مطلب ہوتا ہے 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. پورا محلہ ایک گائے میں شریک ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ٹھیک ہے, دیکھو سب طرح سے جائز ہے. 2 بندے آدھی گائے کر لیں, 2 بندوں میں یوں کر لیں, ایک کا 1 حصہ باقی کے 6 حصے, یہ بھی درست ہے. 2 بندے یوں کر لیں, 1/3 گائے ایک کی, 2/3 دوسروں کی, 2 حصے ایک کے, اس طرح بھی یعنی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے, 7ویں سے اضافی جتنا مرضی ہو جائے. سب طرح سے جائز ہے. یہ بھی جائز ہے کہ کسی نے پیسے نہ ملائے ہوں لیکن فری پھوکٹ میں اس کا حصہ ڈال دیں. اب دیکھو میں گھر کے لیے بچڑا لے کر آیا ہوں, میرے 4 گھروں کے 4 حصے ہیں,
گھر والوں کی قربانی میں خود اپنے پیسوں سے کرتا ہوں, زکوٰۃ اپنے پیسوں سے نہیں دیتا, گھر والوں کو بولتا ہوں زکوٰۃ, وجہ اس کی کہ تاکہ ان کو بھی خرچ کرنے کی عادت ہو نا. بھائی ہمارے ذمے جہاں سخاوت کا مظاہرہ ہے وہاں ہی گھر والوں کی تربیت بھی تو ہے نا. تو بیوی کو بولا کرو سونے کی زکوٰۃ خود نکالو تاکہ